والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار اللہ محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں، انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ شکستہ سی باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا ہے. ہمارے مخدوم، ہمارے محترم اس علاقہ میں قرآن و سنت کی دعوت دینے والے عظیم داعی اور علمبردار حضرت مولانا محمد نبی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، خطیب اعظم گلشن یاسین، محتمم جامعہ عثمانیہ، خطیب اعلیٰ جامع مسجد عثمانیہ، ماشاءاللہ مسجد میں دو قرآن کریم تکمیل کو پائیں گے. یہ علاقہ بھر میں پہلی مسجد ہے جس میں ایک رمضان میں دو قرآن کی محافل ہے. دور تک پتہ کر کے کل بتانا ہے کہ پروگرام آپ کا جو تھا وہ شیر افضل خان والا ہو گیا، یہ نہیں ہے. اور بھی مسجدوں میں ترتیب کے لوگ سنا ہے. لیکن ہماری معلومات کی حد تک یہ پہلی مسجد ہے جس میں ماشاءاللہ دو محافل کا انعقاد ہے. اللہ قبول فرمائے. آج ایک عنوان ایسا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید یہ آپ کے کانوں نے پہلی بار سنا ہو. میرے آج کی گوشت گزارشات کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کرو یہ عنوان ہے. اس سے پہلے یہ عنوان ہوتا تھا کہ اللہ کے لیے مدد کرو. آج عنوان کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کرو. اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد کرو. اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ جب الفاظ نماز ظہر کے بعد والے درس میں، یہ اس وقت میرا ماشاءاللہ تیسرا درس ہے آج کا، بلکہ چوتھا درس ہے آج کا. فجر کی نماز سے پہلے درس قرآن، ظہر کی نماز کے بعد کا درس سیرت، عصر کی نماز کے بعد ترغیبی درس، اور یہ چوتھا درس. جب پہلی مرتبہ یہ الفاظ میری زبان سے نکلے تو میرے سننے والے حیران ہو گئے، مجھے دیکھنے لگے کہ حضرت کو کیا ہو گیا، یہ کیا عنوان یا کہ اللہ کی مدد کرو. اللہ تو ہماری مدد کرتا ہے. اللہ ہماری مدد کرتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کرو. اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. یہاں بھی
دارالعلوم عثمانیہ میں بھی کئی لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں علماء سمیت کہ یہ کون سا عنوان ہے، یہ تو عنوان الٹ ہو گیا۔ اللہ ساری کائنات کی مدد کر رہا ہے، ساری دنیا کی مدد کر رہا ہے، اللہ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت میں نے پڑھی ان تنصر اللہ ینصر، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرو۔ مولانا محمد نبی صاحب قرآن کی آیت ہے یہ، مولانا عبدالشکور سویدی صاحب ہے یا نہیں، قاری صاحب ہے یا؟ اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں اس پہ یہ سمجھے کہ اللہ کی مدد، بھائی اس ساری کائنات کو بنایا کس نے؟ بولتے ہیں ساری کائنات کو بنایا کس نے؟ زمین آسمان کو سجایا کس نے؟ اس کو سنوارا کس نے؟ 6 دنوں میں زمین آسمان کس نے بنایا؟ سورج چاند ستارے کس نے بنائے؟ چاند ستارے کس نے لگائے؟ چاندنی کس نے بکھیر دی ہے؟ سورج کس نے چمکانا ہے؟ چاندنی، ستارے، جگمگاہٹ، تابانی، درخشانی، رونقیں، نور، یہ سب کس کا؟ اللہ۔ ساری کائنات میں موجود فرشتے کس کے؟ اللہ۔ ساری کائنات میں موجود انسان کس کے؟ اللہ۔ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں کس کی؟ فضا میں اڑنے والے پرندے کس کے؟ یہ ہواؤں کے چلنے والے جھوٹے کس کے؟ یہ کائنات میں پھلتے پھولتے درخت کس کے؟ یہ ابھرتی کھیتیاں کھلیان کس کے؟ اللہ۔ یہ سب کائنات کس کی؟ آسمان کس کا؟ زمین کس کی؟ پانی کس کا؟ انسان کس کا؟ یہ سب اللہ۔ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہو یہ گھر کس کا؟ بیت اللہ کس کا؟ مسجد نبی کس کی؟ سب اللہ، سب اللہ۔ جب انسان آئے، انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ان انسانوں میں سے ایک بندے کو کھڑا کر دیتا ہے اللہ کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو باقی میرے بندے ہیں آپ ان کو یہ چیزیں پیغام پہنچاتے رہیں، ان کو قریب لاتے رہیں، ان کو یہ پیغام سنائیں۔ یہ پیغام کس کا؟ یہ جس بندے کو چنا یہ بندہ کس کا؟ اس کو جو حکم آسمان سے ملا یہ کس کا؟ اللہ کا۔ یہ سارا کام اللہ کا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے کھڑا کر دیا کہ آپ میری مخلوق کو یہ پیغام سنائیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم بندگانی خدا بجا لاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ما لکم من الہ غیرہ۔ اب یہ جو پیغام تھا اللہ کا، اس پیغام کی مدد کی ضرورت تھی یا نہیں؟ اس پیغام کی مدد کی ضرورت تھی کہ یہ پیغام اللہ کا، چنا ہوا بندہ اللہ کا، اس بندے کی مدد کرنی کس کی مدد ہے؟ اللہ۔ 950 سال یہ بندہ اللہ کا پیغام سناتا رہا۔ جو لوگ اللہ کے اس بندے کی مدد کے لیے آگے انہوں نے لبیک کہا، انہوں نے لبیک کہا کہ ہم حاضر ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 950 سال کے بعد 42 ایک روایت، 82 ایک روایت، اتنے لوگ بس تابعدار بنے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، نوح علیہ السلام کے کلمے کی مدد کی، نوح علیہ السلام کو جو آسمان سے پیغام ملا اس کی مدد کی۔ اور یہی 80 یا 82 یا 40 یا 42 لوگ کامیاب قرار پائے جنہوں نے اللہ کے رسول کی، اللہ کے دین کی مدد نہیں کی۔ اللہ نے آسمان سے چھما چھم بارش برسائی، موسلادھار بارش برسائی، تنور کے اندر سے پانی نکالا، جل تھل ایک ہو گیا، جل تھل
ایک ہو گئے. کیا مطلب جلد یعنی خشکی کیا طریقہ سب برابر ہو گئے. کامیاب وہ ہوئے جنہوں نے اللہ پاک کے دین کی مدد کی, اللہ کے دین کی مدد کی. گویا اللہ کی منشا جو تھی کہ اس میرے رسول کی مدد کی جائے, میرے دین کی مدد کی جائے. اللہ کی چاہت یہ تھی, جن لوگوں نے اس چاہت کو پورا کیا وہ کامیاب قرار پائے, اور جن لوگوں نے اس چاہت کو ناکام کیا اللہ نے ان کو ناکام کیا. اس کے بعد اور 1,24,000 نبی ہے. ان میں چیدہ چیدہ لوگوں کے احوال قرآن کریم نے کہیں بالاختصار اور کہیں تفصیل سے بیان فرمائے. حدیث کی کتابوں میں ان کی وضاحت موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام آئے, جتنی زندگی ابراہیم علیہ السلام نے گزاری کوئی بندہ آپ کا ایمان نہ لائے. ابراہیم علیہ السلام پر کوئی بندہ ایمان نہیں. ایک بندہ قرآن کریم کہتا ہے فآمن لہ لوط, ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر. وہ بھی بھتیجے کے گھر والی جو ہے وہ بھی مقابلے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس نے بھی اللہ کے نبی کی مدد نہیں کی. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ جتنے بھی نافرمان لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج بھیجی. میدان لگا, مچھروں کی فوج بھیجی. 16,000 انسان میدان میں تھے, اسلحہ کے ساتھ لیس, مسلح تیار. یہ جو مچھر آئے سمندر کی طرف سے ہوا کے دوش میں اڑتے ہوئے, انہوں نے 16,000 نمرودی افواج کے جسموں کے اوپر سے گوشت نوچ ڈالا, جسموں کے اندر سے خون چوس ڈالا, ہڈیوں کے ڈھانچے کھلے میدان میں چھوڑ کر مچھر واپس. ایک لنگڑا مچھر اور نمرود کے نسلے میں اللہ نے داخل کر دیا. نمرود نے 1,000 سال حکومت کی, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, پوری دنیا میں نمرود کی حکومت. 4 بادشاہ گزرے جن کی حکومت کا سکہ پوری دنیا میں چلتا تھا, ان میں ایک نمرود بھی تھا. نمرود 1,000 سال حکومت کرنے والا, 400 سال تک یہ نمرود کے نتنے میں گھس کر جواب میں حرکت کرتا. یہ لنگڑا مچھر اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا, اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کی مدد نہیں, اللہ کے دین کی مدد نہیں. صحیفے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے, ان صحیفوں کو نہیں مانا. اگر یہ اللہ کے نبی کی مدد کرتا, ان صحیفوں کو مانتے, ان کو تسلیم کرتے, گویا انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی اور اللہ کی مدد کی. نہیں کہ اللہ نے عبرت کا نشان بنا. لوط علیہ السلام, ان کے لوگوں نے بھی اللہ کے دین کی مدد نہ کی. نتیجہ یہ نکلا اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور ایسے آسمان پر لے گئے, اور آسمان سے یہ بستی ایسی ترتیب پر کی ایسے زمین کے اوپر پلٹا, اور جتنے نافرمان لوگ تھے ان کے اوپر پتھر برسائے. ہر پتھر پر بندے کا نام لکھا ہوا, بندے کا نام لکھا ہوا تھا. جہاں جہاں یہ بندہ تھا پتھر آ کے وہاں لگا اور اس کا کچومر نکال دیا. کسی پتھر پہ جس بندے کا نام تھا, یہ نہیں کہ وہ کسی دوسرے بندے کو لگے, وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پتھر, مطر, پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے نہیں تھے, دین کی مدد کرنے والے نہیں تھے. تو گویا کہ اللہ کو جس مدد کی ضرورت تھی انہوں نے وہ ضرورت پوری نہیں کی, لہذا اللہ نے ان کو تباہ برباد کر دیا, بلکہ نافرمانی میں انتہا تک بڑھ گئے. آگے آئیے, بنی اسرائیل, یہ جو لوگ تھے انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کیا کرنا تھی, یہ الٹا اللہ کے دین کا تمسخر اڑانے لگے, نبیوں کا تمسخر اڑانے لگے, اور اللہ نے ان کو بڑا لاڈ اور پیار دیا. ایسا لاڈ اور پیار کہ میدان تی میں ان کی سرکشی اور نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو سرکردہ کر دیا,
40 سال تک یہ اپنے آپ کو کہنے والے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، نافرمانیوں کے باعث 40 سال تک میدان ٹی میں سرگردہ رہے، صبح کو چلتے شام کو تھک جاتے، کہتے اب آرام کرنا ہے، صبح یہاں سے سفر شروع کریں گے، جب صبح کو پھٹتی سورج نکلتا روشنی ہوتی، نگاہیں دائیں بائیں دیکھتی، پتہ چلتا کہ جہاں سے کل چلے تھے آج بھی وہیں سے چلنا ہے۔ 40 سال ان کو کھلے میدان میں سائے کی ضرورت پڑی، دھوپ سے بچاؤ کی ضرورت پڑی، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، ان کو کھانے کی ضرورت پڑی، اللہ نے من بٹیر، بھوک لگی تو بٹیر چلتے ہوئے آئے، یہ ان کو پکڑتے بھونتے ذبح کرتے بھونتے اور کھاتے، اللہ نے فرمایا تو سٹاپ نہیں کرنا، جب تمہیں بھوک لگے گی بٹیر آئیں گے چلتے ہوئے آئیں گے، تم نے ان کو پکڑ کے ذبح کر کے کھا لینا، جمع نہیں کرنا، اور جب بٹیر کھا لیتے تھے اس کے بعد درختوں کے اوپر برفی نما، حکیم علامہ مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ برفی نما سفید چیز درختوں کے اوپر لگتی تھی، وہ یہ اتار کے کھاتے تھے، اللہ نے یہاں تک کیا۔ انہوں نے نبی کو کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں جب تک اپنی چشم واضح کھلی آنکھ سے اللہ کو دیکھ نہ لے، ہمارے کانوں کی سنوائی میں جب تک اللہ کی آواز نہیں آئے گی ہم مان کے نہیں دیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے طور پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے کہ یہاں اللہ کی بات ان کو سنائے اور اللہ کا دیدار کروائے، اللہ کا دیدار کروائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اتنی جلدی میں آپ قوم کو پیچھے چھوڑ کے کیوں آئے؟ فرمایا اللہ اس لیے آیا تاکہ میں ان کے لیے ہدایت کا پیغام لے کے جاؤں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ تو سارے گمراہ ہو چکے، موسیٰ سارے گمراہ ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اسی طور پہاڑ پہ اللہ نے بائبل کہتی ہے موسیٰ کو خداوند نے فرمایا کہ پتھر کی سلیں تیار کرو، میں اپنا کلام تمہیں لکھ کے دوں، یہ پیغام جا کے لوگوں کو سناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب جلال میں یہ سنا نا کہ سارے لوگ تو گمراہ ہو گئے، طور پہاڑ سے جب آنے لگے پاؤں کو ٹھوکر لگی، 7 تختیوں میں سے 2 تختیاں گر کر ٹوٹ گئی۔ اللہ نے فرمایا بائبل کہتی ہے اللہ نے فرمایا اگلے دن کہ بھائی کل جب آؤ گے تو 2 سلیں اور تیار کر کے لانا، میں اس کے اوپر اپنا کلام تمہیں لکھ کے دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے 1 لاکھ انسان بجائے اللہ کے نبی کی مدد کرنے کے، بجائے کتاب خدا کی مدد کرنے کے، بجائے پیغام آسمانی کی مدد کرنے کے، 1 لاکھ انسان بچڑے کی آواز کے اوپر بچڑے کو خدا ماننے کے لیے تیار۔ سامری نے کہا کہ بھائی جس خدا کو تلاش کرنے موسیٰ طور پہ پہنچے وہ تو یہ آواز دے رہا ہے 1 لاکھ بندہ گمراہ۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ جائے بڑے جلال میں، آ کے سب سے پہلی خبر لی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی، بھائی یہ کیا تماشا دیکھ، سب لوگ بچڑے کے پجاری بن گئے، میں نے تو کہا اللہ کی پوجا کرنی، میں نے تو اللہ کے دین پر ان کو لگانا تھا، یہ سارے بچڑے کے پجاری بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، سر کے بالوں پہ ہاتھ ڈالا تو وہ فریاد کرنے لگے بھائی لا تأخذ بلحیتی ولا براء، نہ میری داڑھی پکڑی نہ میرے سر کے بالوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے، میں نے یہ نہیں کیا، اگر میں کوئی سختی کرتا تو آپ مجھے آ کے یہ کہتے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، آپ نے میرے لوگوں کے اندر تفریق پیدا کر، میں تو اس ڈر کی وجہ سے ذرا بڑے حساب سے رہا۔ یہ تماشا کیا ہوا؟ وہ جو بچڑا جس کی پوجا کی گئی اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریزہ کر کے جلا کر دریا میں اس کی راکھ بہا دی، دریا میں
اس کی راک بہا دی ہارون علیہ السلام کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا بچڑا، اس کی راک آپ نے بہا دی دریا میں۔ آپ آئے اگلے ترتیب پر سامری، اس کی طرف جب آپ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے فرمایا ذرا رکھو، اس کا حساب ہم نے خود ہی کرنا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلالی طبیعت کے نبی تھے، اس کو جب دھلکارا آپ نے فرمایا جا تیرا بیڑا تر جائے، جس کا پنجابی میں ہم کہتے ہیں جا تیرا بیڑا ایسی تیسی ہو جائے، تو اس کو کہا جا تجھے پر منہ نہ لگائے۔ تو ساری زندگی اس بندے نے ایسی گزاری جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ، اور جب کوئی بندہ اس کو ملنے کے لیے قریب آتا تھا تو ایک آواز دیتا تھا لامثال، ڈونٹ ٹچ می، مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ پکڑو، میرے قریب مت آؤ۔ اس بندے کو یہ سزا ملی۔ اب یہ جو لوگ 1,00,000 بندہ بچڑے کی پوجا پہ لگ گیا، ان کا منظر دیکھیے آپ، بھائی ان کی معافی کی ترتیب کیا ہوگی، توبہ کی ترتیب کیا ہوگی؟ اللہ نے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود مانا، بچڑے کو خدا بنایا، تمہاری سزا یہ ہے کہ اپنی تلواروں کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرو۔ صبح جب وہ پھٹی تلواریں ہاتھ میں ان کے جو اس جرم میں مبتلا نہیں تھے، وہ 1,00,000 بندہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، وہ ادھر منہ کر کے بیٹھے، ایک آتا تھا گردن وہ پرا رکھی، دوسرے کی گردن، تیسرے کی گردن، جب گردنیں تلوار کی دھار سے اڑنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، ربا رحم، ربا رحم، ربا رحم۔ آواز آئی موسیٰ لا رحم لہم، ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فریاد کرتے رہے۔ دوپہر کا جب وقت ہوا، 70,000 انسانوں کی گردنیں ان کے جسموں سے جدا ہو چکی تھی۔ آواز آئی آسمان سے، موسیٰ تیرے اللہ کو رحم آ گیا۔ 70,000 انسان کی گردنیں اتر گئی۔ قرآن کا پہلا سپارہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اس لیے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا۔ اس جرم کی پاداش میں 1,00,000 انسان تلوار کی دھار کے سامنے آ بیٹھے۔ اب یہ جو 70,000 مارے گئے، ان کی توبہ بھی قبول، جو 30,000 بچے ان کی توبہ بھی قبول۔ یہ کیوں؟ یہ مرنے والوں کی توبہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ نے علاج تجویز کیا ان کو معافی مل گئی، یہ 30,000 جو باقی بچے ان کو معافی کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کر دیا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کی مدد کرتے، اللہ کے دین کی مدد کرتے، اس دین کو تسلیم کرتے، اس دین کو قبول کرتے، اللہ رحمتوں کی بارش اوپر سے برساتا، بجائے تلوار کی تیز دھار چلنے کے اللہ کی رحمت کی بارش ان کے اوپر برساتی۔ ان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ من اور سلوہ کھاؤ اور میری نعمتوں کو یاد کرتے رہو، یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی۔ اور ایسی نعمتیں انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ میدان تی میں من اور سلوہ کھانے والے، اس 40 سال میں کوئی پارچہ فروش وہاں موجود نہیں، کوئی کپڑے کی دکان وہاں موجود نہیں، کوئی آدم مارکیٹ وہاں موجود نہیں۔ اب 40 سال میں جو چھوٹے بچے تھے وہ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، جو بالغ تھے وہ جوان ہو گئے، جوان بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو لباس کہاں سے پہنتے تھے؟ تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ جسم بڑھتا جاتا تھا، لباس بھی بڑھتا جاتا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے فرمایا فلسطین کے ایریا میں قوم عمال کا، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، 2 کام تم نے کرنے، ایک سجدہ ریزوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اور دوسرا تمہاری زبانوں پر یہ الفاظ مچلتے ہو اتقن ربا، معافی کا پروانہ عطا فرما۔ یہ جب اندر داخل ہو رہے تو یہاں بھی اللہ کی بات نہ سنی، سجدے کی بجائے سجدے ہوئے آگے بڑھے، اور اتقن کی بجائے انتقن کے الفاظ بولتے رہے، ہمیں تو گندم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو انہیں کہا گیا تھا انہوں نے تو اس کے برخلاف کیا۔ اللہ نے آسمان سے رزقا من السماء، آسمان سے ان پر عذاب بھیجا۔ کیا ہوا؟ شہر تک 70,000 انسان طاعون سے مر چکے ہیں۔ کیوں؟
انہوں نے اللہ کی مدد نہیں، اللہ کے اس کلام کا، اللہ کے اس پیغام کا پاس نہ رکھا، 70,000 انسان کیوں مر گئے؟ طاعون کی بیماری میں پہلے 70 قتل ہوئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، یہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا، یہ 70,000 مر گئے طاعون کی بیماری میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھا 3 قومیں، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان۔ یہودیوں کو اللہ نے عزت والا دن دیا، یوم السبت، سبت کا مطلب آرام کرنا، تو ہفتے کا دن آرام کے لیے، باقی پچھلے جتنے بھی دن ہیں یہ سارے کام ہیں، ہفتہ آرام ہے۔ اگرچہ یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ جی اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے، بائبل کہتی ہے، اور 7واں دن سبت کیا اللہ نے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے آرام کیا، اللہ نے یہ جو کتاب اللہ عبداللہ کا تھا آپ کو میں نے عید الفطر کی دی، اس میں نے لکھ دیا ہے کہ جو سبت کی عید مناتے ہو کہ بھائی اللہ نے 7واں دن آرام۔ ہمارا ایمان عقیدہ اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہو، لا یعود حفظہما، آسمان زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں، مگر یہودی کا عقیدہ کہتا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے، 7ویں دن اللہ نے تھکاوٹ سے آرام کیا، اس لیے اس دن کو سبت کہتے ہیں۔ یوم سبت ہفتے کا دن، یہ عظمت والا دن تھا یہودیوں کے لیے، اتوار کا دن عظمت والا ہے عیسائیوں کے لیے، جمعے کا دن عظمت والا ہے مسلمان کے لیے۔ یہودیوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم نے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اس دن مچھلی بہت زیادہ تعداد میں پانی کی سطح پہ آ جاتی تھی، اللہ نے کہا تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب ان کو پاسداری کرنا چاہیے تھی، انہوں نے جمعے کو نالیاں بنائی، آگے گڑا بنایا، جب مچھلی خود تیر کے آئے گی ہمیں کیا ضرورت ہے شکار کرنے کی؟ گویا کہ اللہ کو یہ سمجھ نہیں آیا، انہوں نے بجائے اللہ کی مدد کرنے کے اللہ کی مدد کے برخلاف کیا۔ بھائی جب یہ اللہ کے قول کی تعمیل کرتے گویا اللہ کے فرمان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کی انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کون قردۃ خاسئین، تم زمین کے اندر بنو، اچھے بنے انسان، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گپ شپ لگاتے، آج موجود ہے، کل ایک بھی بندہ سامنے نہ آیا، لوگوں نے کہا وہ کل جو ساتھی تھے وہ کہاں گئے؟ کوئی بھی ان میں سے نظر نہیں آیا۔ نے کہا تلاش کرو، اب تلاش کہاں کریں؟ دروازے سارے بند۔ انہوں نے کہا ادھر اوپر چڑھو، بالکنی، ادھر تو بالکنی نہیں ہے عثمانی مسجد میں، ادھر 2 بالکنی ہے روشندار اور ہوا کے لیے اگلے پوائنٹ یہ آپ نے رکھے ہو۔ اوپر چڑھ کے دیکھا یہ جتنے بھی لوگ اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی یہ سب ذلیل بندر بنے ہوئے اور خدا کے کر رہے۔ قرآن کا پہلا سپارہ کونوا قردۃ خاسئین، قردہ کہتے ہیں عربی میں بندر کو، اور خاسئین کا معنی ذلیل بندر۔ تو یہ لوگ اگر اللہ کی مدد کرتے عزت پا جاتے۔ ان کا حشر نشر کیا ہوا؟ فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے ذلت ان پہ مار دی، مسکنت ان پہ مار دی، اللہ کے غصے کے ساتھ یہ لوٹے۔ مولا عبداللہ صاحب نے ماشاءاللہ لبیاتی یہ دعا بن کے تمنا میری اس کے ذہن میں کتنا اچھا پیغام دیا، اور ماشاءاللہ فلسطین کا کتنا بہترین تذکرہ کیا۔ یہ بدبخت آج جو مسلمانوں پر بمباری کر رہے یہ انہی یہودیوں کی اولاد ہے، انہی کی نسل چل رہی ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، انہوں نے نبیوں کو ناحق مارا، انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے دربار کے سامنے ذبح کر دیا، ان بدبختوں نے زکریا علیہ السلام پر آرا چلا دیا۔ یہ وہ بدبخت ہیں جو آج بھی مسلمانوں پر بازار میں آ رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ لوگ اگر اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی مدد کرتے عزت پا جاتے، اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی کی مدد نہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جائے، قیامت کی صبح تک یہ ذلت میں رہیں گے۔ قرآن میں کہتے ہیں اس کا آگے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری تاجدار نبوت، اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ یہ بائبل کے اندر 2 کتابیں، 2 چیزیں، ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ قدیم جو ہے یہ تورات ہے، تورات کے اندر جو چھوٹی کتابیں ہیں یہ 38 کے قریب ہیں،
اسی طریقے عہد نامہ جدید یہ انجیل ہے، اس میں ضرور سمیت 38 کتابیں چھوٹی چھوٹی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں بھی دستیاب ہے، عربی میں بھی دستیاب ہے، انگریزی میں بھی دستیاب ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی لوگوں من انصاری کرتا، کون اللہ کے لیے میری مدد کرتا؟ جو ان کے صحابی جو ان کا خواری کہتے ہیں، قال الخواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ لگے دادا میں سناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخاطبین جو تھے، جن کو خطاب کرتے تھے، ان کو کہتے تھے بھولی بسری بھیڑوں کے ساتھ ان کو تعبیر فرماتے تھے۔ پیغام سنایا، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معاف نہ کیا، صلیب لے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے شکنجے میں لانے کی ترتیب دی، اللہ سے داد کر قربان جائیے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سب کے اندر سے اٹھا لیا، آسمان پہ لے گئے۔ قرآن کا 14 سپارہ سورۃ آل عمران، انی رافعک الیک، عیسیٰ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں، انی متوفیک، میں پورا پورا آپ کو اٹھا لوں گا۔ اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا ما قتلوہ، یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو اشتباہ پڑ گیا، ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ملتا جلتا انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا۔ عیسیٰ تو آج بھی زندہ آسمانوں پہ موجود، آج بھی زندہ آسمانوں پہ موجود۔ پھر 550 سال تک کوئی نبی نہ آیا، کوئی رسول نہ آیا، کوئی پیغمبر نہ آیا۔ لوگوں کے عقائد و نظریات پہ گرد پڑ گئی۔ پیغمبروں کا جو دین تھا، اس دین کی جو اصل تعلیمات تھی، وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضور کی آمد سے پہلے لوگ ظالم کے کئی دفعہ میں یہاں بیان کر چکا ہوں، ظالم سنگدل بات اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو چٹیا سے پکڑتا، گڑا کھودتا اور زندہ بچی کو زمین میں اتار دیتا تھا۔ سود چلتا تھا، سود کھاتے چلے جاتے تھے، رشوت ستانی عام تھی، مظالم عام تھے، قتل و غارت فریب عام تھی، شمشیر نکلتی نیام سے اور ٹکراتی چلی جاتی، انسانوں کی گردنیں اڑاتی چلی جاتی، انسانی خون سے دھرتی لالا زار بن جاتی۔ کسی کو ترس نہ آتا تھا، کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا۔ یہ شیخ علی کی بہت مسدس کہتی ہے کہ اس ترتیب پر لوگ بن گئے تھے۔ اب رحمت للعالمین کہتے ہیں نا، بشر بے چین ہو تو انقلاب آیا ہی کرتا ہے۔ اب جب انسانیت بے چین تھی، مضطرب تھی، پریشان تھی، حیران تھی، میں حیرت میں گم تھی، ایسے عالم میں اللہ نے اپنے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جن کے لیے اللہ نے ساری امم سابقہ کو کہا تھا میرا ایک نبی آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اب یہ ساری امتوں کو اللہ نے پیغام دیا۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ تورات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا کہ لوگوں میرا ایک نبی آئے گا جو درمیانے قد کا ہوگا، لوگوں میرا ایک نبی آئے گا جو گنگریالے بالوں والا ہوگا، لوگوں میرا ایک نبی آئے گا جس کی سرمئی آنکھیں ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات سے میرے نبی کے میانہ درمیانی قد کو لمبا قد بنا دیا۔ انہوں نے تورات کے لفظ بدلے، تورات کی آیت بدلی، جہاں تک میرا نبی درمیانے قد کا ہوگا۔ انہوں نے تورات سے درمیانے قد کا نبی نکالا، انہوں نے کہا لمبے قد کا ہوگا، اور تورات کے اللہ نے فرمایا میرا نبی گنگریالے بالوں والا ہوگا۔ انہوں نے گنگریالے بالوں والا تورات سے لفظ نکالا، وہاں ڈالا کہ سیدھے بالوں والا ہوگا۔ تورات میں اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی سرمئی آنکھوں والا ہوگا، انہوں نے بجائے سرمئی آنکھوں والے کے تورات میں لکھ دیا نیلی آنکھوں والا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنی جگہ سے انہوں نے آیات بدل ڈالی، اور کتمان کا جو لفظ بولا لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ آمیزش مت کرو، یہ جو تبدیلی، اللہ فرماتا انتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ تم نے حق کو چھپایا۔ میں نے کہا میرا نبی میانے قد کا ہوگا،
تم نے لکھا کہ یہ نبی لمبے قد کا ہوگا، میں نے کہا میرا نبی گنگرانے بالوں والا ہوگا، تم نے لکھا کہ نبی لمبے سیدھے بالوں والا ہوگا، میں نے کہا میرا نبی سرمئی آنکھوں والا ہوگا، تم نے کہا میرا نبی نیلی آنکھوں والا ہوگا۔ تم نے یہ صفات میرے نبی کی کیوں تبدیل کی؟ اس لیے تاکہ نبی کا جو میانہ قد دیکھے سمجھ جائے کہ نبی تو لمبے قد کا ہوگا، یہ وہ نہیں ہے جب تم نبی کے گنگریانی زلفیں دیکھو تو تم کہو کہ بھائی وہ نبی جو آئے گا وہ تو سیدھے بالوں والا ہوگا، تاکہ نبی کو مانے نہیں۔ اور جب اس کی آنکھوں کو دیکھیں کہ ایسی گوری آنکھوں کی کہ سرمئی آنکھیں، یہ تو نیلی آنکھوں والا نبی ہوگا۔ تو رات میں لکھا اس کی وجہ یہ تھی، اللہ نے ان کو دلیل دیا کہ تم نے یہ تبدیلیاں کی میرے نبی کا راستہ روکنے کے لیے، اور ہر طرف جب یہ دوسروں پر روب اور دبدبہ ڈالتے تھے تو کہتے تھے لوگوں ایک نبی آنے والا ہے، ایک آفتاب عالم تاب طلوع ہونے والا ہے، ایک ستارہ دھمکنے والا ہے، ہم اس کی معیت میں اور اس کی ابتدا میں تمہارا مقابلہ کریں گے اور شمشیریں لے کر میدان کارزار میں آئیں گے اور تمہاری ایسی کریں گے۔ یہ بڑے کم طرح سے کہتے چلے جاتے تھے، بڑے فخریہ انداز میں اس کا اظہار کرتے چلے جاتے تھے۔ جب آیا جبل ابو قبیس کے دامن میں عبداللہ کا در یتیم آیا، آمنہ کا لال آیا، آج کی رات جب یہ آفتاب طلوع ہوا دریائے سامہ خشک ہو گیا، ایوانے کیسر و کسرا کے 12 کنگرے محلات کے گر گئے، آتش کدہ ایران بجھ گیا، ایک زلزلہ وقع ہو گیا۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ آتش کدہ ایران ہزاروں سال سے فیروزہ ہے، بجھ نہ سکا، دریائے ساوا آج تک موجزن رہا، کبھی تھم نہ سکا۔ ایوان کسرا اس کے کنگرے آج تک نہ گرے۔ آج رات عجیب ماجرا ہوا کہ وہ کنگرے گر گئے، دریائے ساوا خشک ہو گیا، آتش کدہ ایران بجھ گیا۔ یہ ہوا کیا؟ پتہ تو چلاؤ۔ وہ اس بات پہ بڑا کرتے تھے کہ اولاد اسحاق علیہ السلام میں کوئی عجیب نبی آئے گا، ہم اس کے ساتھ لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ جب پتہ کرتے کرتے جبل ابو قبیس کے دامن پہ پہنچے، پتہ چلا آج عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، آمنہ کی گود اللہ نے آج بھری کی ہے۔ یہ آواز ان کے کانوں کی دہلیز سے ٹکرانا تھی، یہودی گھروں کے سامنے صفے ماتم بچھ گئی، سر پیٹنے لگے، دھوائیاں دینے لگے، لو آج اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبوت کا خاتمہ ہو گئے، اولاد اسماعیل کے اندر موجود ہے، کیونکہ آج تک اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، اولاد اسماعیل میں کوئی رسول نہیں آیا، آج تک نہیں آیا۔ آیا ایک ہی آیا، ایک ہی آیا اور چھا گیا سب، آیا سب کا امام بن گیا، آیا رحمت للعالمین بن گیا، آیا سب نبی نہیں نبی الانبیاء بن گیا، سب رسول نہیں امام المرسلین بن گیا، سب نبی نہیں خاتم النبیین بن گیا۔ یہ نبی آیا اور اللہ نے آمنہ کی گود بھری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد جب آپ کی عمر، یہ اب درمیان کا میں ذکر نہیں کروں گا، یہ 40 سال کا عرصہ، چونکہ یہ میں اس وقت بیان کروں گا جس وقت یہاں رحمت للعالمین کی میلاد کا پروگرام ہوگا، تو میلاد النبی کے پروگرام میں انشاءاللہ میں یہ چیز ذکر کروں گا کہ یہ 40 سال کی زندگی آپ پیدا ہوئے، آمنہ بھائی نے کیا کیا دیکھا، کیا نظارے ہوئے اور اس دنیا میں کیسے تشریف لائے، آپ نے بچپن کیسے گزارا، دودھ پینے والی بھائی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کیسے وقت گزارا، پھر جہاں وہاں سے واپسی ہوئی، جب اماں لے کے مدینہ پہنچی وہاں کیا منظر دیکھا، ابا کی بستی میں جب اماں کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی وہاں کیا منظر دیکھا، کون حضور کو لے کے وہاں ابوا سے مکہ پہنچا، اور پھر جب آقا کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو کیا نظارے ہوئے، 12 سال کی عمر میں کیا نظارے ہوئے، جب 22 سال کے نوجوان بنے تو کس طرح مکے کے گلی کوچے میں خبر پھیل گئی اس کے حسن و جمال کی، اس کی طاقت اور جوانی کی، اور اس کے اخلاق کی، اس کی عادات کی، اس کے اقرار کی، اس کے خصائل کی، اس کے عادات کی، ایک ایسی دھوم مچی کہ
کہ خاتون خدیجہ الکبریٰ کے کانوں کی دہلیز سے آواز ٹکرائی کہ ایک نوجوان مکے کا جس کی دیانت لا رہے ہے، امانت لا رہے ہے، گفتگو کرتا ہے، پھول جڑتے ہیں۔ پھر خدیجہ نے کہا اچھا اس نوجوان کو کہو کہ یہ میرا پیسہ لے جائے، ملک شام سے مال لائے، میں تجارت کے لیے لوگوں کو مال دیتی ہوں تو 1 روپیہ دیتی ہوں، اس نوجوان کو 2 روپے دے دوں گی۔ اپنا غلام میسرہ ساتھ کیا، ملک شام سے حضور مال لے کے آئے۔ یہ مال بکا آج مکہ میں، پہلے مال بکتا تھا کم، آج مال بکا زیادہ۔ پہلے نفع ملتا تھا 1 روپیہ، آج نفع ملا 2 روپیہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ چیز تھی کہ محبت حضرت خدیجہ کے دل میں مضبوط ہوتی گئی، انہوں نے نکاح کا پہلا سبحان اللہ۔ اس نوجوان میسرہ جو غلام تھا ساری رپورٹ آ کے کارگزاری سنائی۔ ایک ایک لمحہ اس نوجوان کا جو مکہ سے چل کے مدینہ، مدینہ سے چل کے شام، شام سے مدینہ، مدینہ سے شام نے سنائی تو نکاح کا پیغام چلا گیا رسول اللہ کو۔ اب جناب علی حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا محترم، انہوں نے آپ کا نکاح پڑھایا خدیجہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے 35 سال کی عمر تک آپ کو اولاد عطا فرمائی، کتنی اولاد ساری حضرت خدیجہ سے ہوئی، ان میں 4 بیٹیاں 3 بیٹے، ایک بیٹا مقوقس عیسائی بادشاہ مصر کا سن 6 ہجری میں جب حضور نے صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھے دنیا کے بادشاہوں کو، ان میں ایران کے بادشاہ ایک مقوقس کو خط لکھا، ایک ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو خط لکھا، ایک خط کیسر کو لکھا جو مقوقس مصر کا بادشاہ تھا عیسائی، اس کو خط بھیجا تو اس نے 2 لڑکیاں آپ کو تحفے میں بھیجی۔ ان لڑکیوں میں ایک لڑکی کا نام تھا ماریہ، اس کو حضور نے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ شادی کی۔ اس ماریہ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم، کیا نام تھا؟ ابراہیم۔ دوبارہ یہ 35 سال تک حضور کی اولاد، جب ٹھیک 40 سال کے آپ ہو گئے تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ 40 سال مکمل، 41 سال کا آغاز، نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ نے فرمایا آپ اندر کام کریں۔ 3 سال آپ نے لوگوں کے اندر دین کی دعوت چلائی، 3 سال کے بعد حضرت اعلان دین کی دعوت دی۔ اب کیا ہوا؟ جو بالکل ابتدائی مرحلے میں اللہ کی مدد کو آئے، اللہ نے بندہ بھیجا، 40 سال میں اللہ نے بندہ بھیجا، اب آئیے اختتامی ترتیب پر آئیے۔ اللہ نے بندہ اٹھایا مکہ والوں میں، اللہ نے نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجایا۔ غار حرا کے اندر جبریل آیا، جبریل کے ہاتھ میں غلاف، اس غلاف میں قرآن، فرمایا اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ حضور میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ 3 بار جبریل نے کہا، وہ غلاف میں قرآن میں پڑھا ہوا۔ اسی لیے یہ ذالکہ البقرہ کے شروع میں ذالکہ اس میں اشارہ بعید، یہ اس قرآن کی طرف اشارہ ہے جو غار حرا میں جبریل لے کے آئے تھے۔ آئیے اس رب کا نام لے کے پڑھیے، یہ کتاب پڑھیے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ قرآن اللہ نے عطا فرمایا، حضور آئے، پیغام سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے ساری تقریر سننے کے بعد بتایا ھذا الناموس الذی جاء الی موسیٰ، وہ یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا پیغام ربانی لے کے۔ میں تو اس کے بعد سن کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ آیا تورات لے کے، یہ وہی فرشتہ ہے جو زبور لے کے آیا داؤد علیہ السلام پہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو انجیل لے کے آیا عیسیٰ علیہ السلام پہ، یہ تو ناموس اکبر ہے۔ اب اللہ نے یہ پیغام دیا، اس پیغام میں سب سے پہلے مددگار کون؟ اللہ بدر صاحب نعت بھی پڑھتے ہیں، سب سے پہلا مددگار کون؟ سب سے پہلا اللہ کا مددگار کون؟ بندہ بھیجا اللہ نے، نبوت بھیجی اللہ نے، قرآن بھیجا اللہ نے، جبریل بھیجا اللہ نے، بندہ اٹھایا مکے والوں نے، نمائندہ ہے نا ایک بندہ، وہ غوث گارڈن سے آپ کے پاس بھیجتا ہے کہ جناب یہ بندہ میں بھیج رہا ہوں۔
آپ اس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، اس کو کر رہے ہیں یا بھیجنے والے کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ بھیجنے والے نے بندہ بھیجا، آپ نے اس کو پروٹوکول دیا، آپ نے اس کو صوفے پہ بٹھایا، اس کو ہار پہنائے، آپ نے اس کا استقبال کیا، تو اس آنے والے کا استقبال ہے یا بھیجنے والے کا؟ بھیجنے والے کا اکرام ہے، بھیجنے والے کی عزت ہے۔ جتنا بھیجنے والا عظیم ہوگا اتنا آگے پروٹوکول عظیم ملے گا۔ اب یہاں مددگار پہلا ابو بکر صدیق، پہلا مددگار اللہ کا کون؟ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر پہلا مددگار خدا۔ اس نے پیغمبر بھی کہا، بچوں میں مولا علی 9-10 سال کی عمر مسلمان ہو گئے، اور بات کو سیکرٹ رکھتے تھے، اوپن نہیں کرتے تھے۔ عورتوں میں مددگار کون؟ خدیجہ۔ غلاموں میں مددگار کون؟ زید۔ غلام، یہ مددگار۔ میرے دوستو، ان لوگوں نے جب اللہ کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، یہ دین پھیلتا چلا گیا، یہ دین پھیلتا چلا گیا، لوگ آتے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا انصر اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی، اللہ کے قرآن کی مدد کی، تو گویا اللہ کی مدد کی، کیونکہ یہ بھیجا ہوا اللہ کا، یہ دین اللہ کا۔ مدد کس لیے اللہ کی؟ دین اللہ کا، شریعت اللہ کی، اسلام اللہ کا، قرآن اللہ کا، پیغمبر اللہ کا۔ جب بھیجنے والا ہو تو جب ہم بڑھیں گے اپنے جسم و جان کے ساتھ، اپنی مال و دولت کے ساتھ، تو کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ نے شرط لگا دی، ان انصر اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مسئلہ ذکر بنی ہے پوری دنیا میں، یہ اللہ کی مدد۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی مدد کی، اللہ نے ان کا مال بڑھایا، اللہ نے عزت کو اضافہ فرمایا۔ یہ رائے مرکز آپ نے دیکھا، اس زمانے میں میں سال لگا رہا تھا 95-96 کی بات کا، ایسے کتنے سال پہلے، پتہ نہیں کتنے سال بنتے ہیں۔ اس وقت مولانا جمشید صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے عشاء کے بعد، مولانا احسان صاحب تعلیم کراتے تھے، عشاء کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور بھائیوں کوئی سریا کو بڑا، سریا تو ہوتا ہی نہیں تھا، سریا کا نام نہیں چلتا تھا، ٹی آر کے گارڈر کرتے تھے، ٹی آر گارڈر اور اس طرح کی چیزیں، مستریوں کو اٹھاتے تھے۔ مطلب آپ کو کسی نے یہ منظر بات شاید نہیں دیکھا، اٹھاتے تھے اٹھو بھائی، مستریوں کی لائن لگ جاتی تھی پیچھے تک، مزدوروں کی لائن لگ جاتی تھی پیچھے تک، اور جناب سو ان کی تشکیل خدمت پہ ہوتی تھی، اور یہ ساری تعمیرات کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا بڑی بلڈنگیں بن جائیں، مگر ضرورت کے لیے یہ لوگ اٹھے۔ آج رائے کا نقشہ بدلا ہو، صرف رائے میں نہیں، پوری دنیا میں جتنے تبلیغی جماعت کے مرکز ہیں کسی اور جماعت کے نہیں، یہ مرکز کیا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد۔ ایک بندہ اٹھا، سیرولا لگایا، اس کا چڑیا گھر تھا، 3 دن لگانے کے بعد اس نے چڑیا گھر کو لگایا تالا، ڈنگر نکالے باہر، جانور نکالے باہر، کنسٹرکشن کر دی۔ جب تیار ہو گیا مرکز پہ جا کے ڈائمنڈ میں چابیاں پکڑا دی، لو جناب مرکز تیار کر دیا میں نے چڑیا گھر۔ اس بندے کی دولت اتنی زیادہ سامنے نہیں جاتی، سنبھالی نہیں جاتی۔ ایک بندے نے مجھے 2006 میں کہا اگر بینکوں کا بڑا قرضہ ہے دعا کریں کہ قرضہ اتر جائے، فقیر نے دعا کر دی، کرتا رہا کتنے عرصے تک، اس فیکٹری کے قرضے اتر گئے، نئی فیکٹری بن گئی، تیسری فیکٹری بن گئی، چوتھی فیکٹری بن گئی، مشتوں میں جال نہیں تھا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ جاؤ جا کے اردو بازار کو دیکھو، لائبریریاں دیکھو، قرآن کی تفسیریں دیکھو، یہ علماء، یہ غریب مسکین لوگ لائبریریاں قرآن کی تفسیر سے بھری ہوئی ہے۔ یہ انگریز نے نہیں لکھی، جو حکمرانوں نے نہیں لکھی، یہ وزیروں مشیروں نے نہیں لکھی، یہ ان گدڑیوں کے اوپر پلنے والے لالوں نے لکھی ہے، جن کو علماء کہتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر آج میدان اردو زبان کی تفسیریں اٹھاؤ، معرف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب، معرف القرآن مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی، طبیان القرآن اٹھاؤ مولانا غلام رسول سعیدی کی، اور بے شمار۔ یہ فقیر جو آپ کے دل کو پوس میں رہتا ہے، 16 جلدوں کی تفسیر تو میں نے کی،
سبحان اللہ اللہ کی تم مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ نے مسجد بنا دی، کوئی ایک بندہ مجھے اٹھ کے مجمع میں کہے کہ مولانا ہم نے تو اتنا اس مسجد میں سیمنٹ دیا تھا، سریا دیا تھا، اتنا خرچہ کیا تھا، پیسے ختم ہو، ایک بندہ اٹھ کے کہے سارا کر دو اس کو، ابھی ابال کے لو، ابھی سارے پیسے اس کو دے کے جاؤ گے، لو بھائی یہ تیرا نقصان ہم برداشت نہیں کرتے، اللہ مجھے دفعہ پا، ایک بھی نہیں، جو لگائے گا اللہ ڈبل کر کے دے گا۔ آپ میرے ساتھ احسان کریں، میں ساری زندگی جامعہ رشیدیہ میں آپ کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگوں، آپ مجھے عید دیں، میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ مجھے چلتے ہوئے ہدیہ پیش کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ کل مجھے ملیں، میں آپ کے اس احسان کا بدلہ اتاروں۔ یار اللہ انسانوں سے بھی کمزور ہے کہ اللہ کے لیے جو لگائے اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے قرض من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض دیتا ہے، اللہ کو جو قرض دیتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے کہا نا سود ناجائز ہے، سود حرام ہے، کسی کو پیسے دو سود نہ لو اور اصل مال لے لو، لیکن اللہ کے لیے تو پابندی نہیں ہے نا، اللہ پر تو یہ پابندی نہیں ہے سود کی، اللہ کے لیے سود کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے سود لگائے گا تو 70,000 دوں گا، اور 2 نفل پڑے گا رمضان کے بغیر نفل کا ثواب ہے، رمضان میں نفل پڑے گا سبحان صاحب، رمضان میں نفل پڑے گا تو فرضوں کا ثواب ہے، فرض رمضان میں پڑے گا 50 فرضوں کا ثواب۔ اللہ سود دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اللہ خود سود دیتا ہے، اللہ خود سود دیتا ہے یعنی نفع دیتا ہے، پرافٹ دیتا ہے۔ آپ نے نفل پڑھے 50 نفلوں کا ثواب، فرضوں کا ثواب مل گیا، فرض پڑھے 50 فرضوں کا ثواب مل گیا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی آپ نے، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی عطا کرے گا، الف لام میم پڑھی 90 نیکی اللہ کا، اللہ نفع دے۔ آپ لگا کے تو دیکھو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، آپ اللہ کی مدد کرو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ کا مطلب یہ کہ تم اللہ کی مدد کرو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے، اللہ